یہ کتاب فیہی ما فیہی، یہ کتاب جلال الدین رومی نے لکھی تھی اور اس کا اب اردو ترجمہ عبدالرشید نے کیا۔ دو قسم کی دوستی، ہم امیر کو دنیا اور اس کے مرتبے، علم اور اس کے عمل کی وجہ سے دوست نہیں رکھتے، دوسرے لوگ اسے ان وجوہ کی بنا پہ دوست رکھتے ہیں۔ کسی چیز کی تعریف اس کی ضد کے بغیر ممکن نہیں، اور خدا تعالیٰ کی ضد نہیں۔ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے واجب سمجھا کہ پہچانا جاؤں، بس یہ عالم پیدا کیا جو ظلمت ہے تاکہ اس کا نور ظاہر ہو۔ دشمن سے دوست جدا کیا جائے، بیگانہ سے یگانہ ممتاز کیا جائے۔ جس طرح آدم کے مقابلے میں ابلیس، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود اور حضور کائنات کے مقابلے میں ابو جہل۔ مولانا رومی لکھتے ہیں، اصل چیز معنی ہے۔ قرآن کے ظاہری الفاظ کو درست پڑھنا ہے لیکن معنی سے بے خبر ہے۔ کہہ دے کہ اگر تمام سمندر روشنائی بن جائے خداوند تعالیٰ کے کلمات بیان کرنے کے لیے، تو سمندر کی روشنی ختم ہو جائے، پیشتر اس کے کہ خدا کے کلمات تمام ہوں۔ لوگوں کی ایک ایسی قوم ہے جس کی آنکھیں خدا نے غفلت سے بند کر دی تاکہ وہ اس دنیا کو تعمیر کرے۔ اگر بعض لوگوں کو اس دنیا سے غافل نہ کر دیں تو دنیا میں کوئی آبادی نہ ہو۔ غفلت عمارتیں اور آبادیاں پیدا کرنے والی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حج کے راستے مصیبت میں گر گیا، پیاس کی شدت اس پہ غالب آ گئی اور وہ سخت بےتاب ہوا۔ اتنے میں اس نے دور ایک چھوٹا سا پرانا خیمہ دیکھا، وہاں گیا، ایک چھوٹی سی لونڈی پر نظر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر کہا، میں مہمان ہوں۔ پانی مانگا، انہوں نے پانی دیا جو آگ سے زیادہ گرم اور نمک سے زیادہ کھاری تھا۔ ہونٹوں سے لے کر گلے تک جہاں سے پانی گزرا سب کچھ جلاتا گیا۔ یہ مہمان بڑی محبت اور شفقت سے اس عورت کو نصیحت کرنے لگا۔ اس نے کہا، دیکھو تم نے مجھ مسافر کو جو آرام دیا ہے اس سے میری شفقت جوش میں آ گئی ہے۔ میں جو کچھ کہوں اسے اہمیت دیجیے۔ بغداد یہاں سے قریب ہے اور کوفہ راستے ہی میں ہے۔ یہاں تو آپ لوگ خیمے میں مصیبت میں گرفتار ہیں، میں آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہوں۔ وہاں میٹھا اور ٹھنڈا پانی بہت ہے اور رنگا رنگ کے کھانے اور حمام بہت ہیں۔ مہمان نے ان شہروں کی نعمتیں، خوشیاں اور لذتیں گن ڈالیں۔ اتنے میں وہ عرب بھی آ گیا جو اس عورت کا خاوند تھا۔ وہ چند جنگلی جانور شکار کر کے لایا تھا۔ عورت سے اس نے کہا کہ وہ انہیں پکائے۔ اس میں سے کچھ انہوں نے مہمان کو دیا۔ مہمان مصیبت اور بھوک کا مارا ہوا تھا، کھا گیا۔ اس کے بعد آدھی رات گئے وہ خیمے سے باہر سو رہا تھا۔ عورت نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے سنا اس مہمان نے ان شہروں کی کیا کیا تعریفیں کی اور کیا کیا قصے سنائے؟ پھر وہ تمام گفتگو جو مہمان نے کی تھی خاوند کے سامنے دہرائی۔ خاوند نے سب کچھ سن کر کہا، اے عورت خبردار، اس قسم کی باتیں نہ سنا کر، دنیا میں حاسد بہت ہیں۔ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ آسائش کی زندگی بسر کر رہا ہے تو حسد کرنے لگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی بہانے اسے وہاں سے چلتا کریں۔ اب یہ خلقت ایسے ہی ہے کہ جب کوئی اسے شفقت سے نصیحت کرے تو اسے حسد پہ محول کرتی ہے، سوائے اس میں سے ایسے آدمی کے کہ جس پر اصلیت آشکار ہو، وہ اصلیت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ شعر کا ترجمہ، جب اس کے خاندان میں بزرگی ہی نہ تھی تو وہ بزرگوں کا نام کہاں سے سنتا؟ صورت پہلے پہل بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کی صحبت میں جتنا زیادہ رہو گے اس کی طرف سے دل سرد ہوتا جائے گا۔ اصل بات مقصد ہے، باقی درد سر ہے۔ حضرت عیسیٰ کا طریق خلوت کا مجاہدہ اور شہوت کو روکنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ عورت اور مرد کے ظلم اور غصے کو برداشت کرنا ہے۔ اگر تو محمدی راستے پر نہیں چل سکتا تو عیسیٰ کے راستے پر چل تاکہ تو بالکل ہی محروم نہ رہے۔
بادشاہ کو دیکھتے سبھی ہیں لیکن بات اس سے خاص لوگ ہی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پہلے گفت و شنید کی اور اس کے بعد دیدار طلب کیا۔ گفتگو کا مقام حضرت موسیٰ کو حاصل ہوا، دیدار کا مقام حضور سرور کائنات کو ملا۔ کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، ہر کام بتدریج کرنا چاہیے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کھانا کم کھانا ہے تو آہستہ آہستہ روٹی کم کریں۔ اگر آپ ایک روز سیر کھاتے ہیں تو اسے تھوڑا تھوڑا کم کریں۔ اس طرح 1 سال یا 2 سال نہ گزریں گے کہ روٹی نصف سے رہ جائے گی۔ کم اس طرح کریں کہ یہ کمی جسم کو محسوس نہ ہو۔ اسی طرح عبادت، خلوت اور بندگی کی طرف توجہ اور نماز کا معاملہ ہے۔ نماز میں جب وہ خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو پہلے عرصے میں وہ 5 نمازوں پر نگاہ رکھیں، اس کے بعد زیادہ تر کرتے جائیں۔ مقصود سب کا ایک ہے، آخر سبھی خدا کی وحدت کے قائل ہیں اور مانتے ہیں کہ خدا خالق اور رزاق ہے، عذاب اور عفو اسی سے ہے۔ اگرچہ راستے مختلف ہیں، بعض روم کے راستے مکے جاتے ہیں، بعض چین کے راستے سے، بعض دریا کے راستے ہندوستان اور یمن سے۔ بس اگر تو راستوں پہ نظر کرے تو اختلاف بہت بڑا، لیکن مقصود پر تو نظر کرے تو سب متفق ہیں اور سب ایک ہیں، اندر سے سب کعبے پہ متفق ہیں۔ جب کعبے میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ جنگ راستوں میں تھے۔ سبھی کہتے ہیں ہم کعبے میں آئیں گے اور بعض کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ عاشق ہیں اس لیے کہ عاشق اپنے آپ کو مختار کل نہیں دیکھتا، وہ معشوق کو مختار کار سمجھتا ہے۔ بس وہ کہتا ہے اگر معشوق چاہے تو ہم اندر آئیں۔ اب اہل ظاہر کے نزدیک مسجد الحرام وہ کعبہ ہے کہ جہاں خلقت جاتی ہے، اور عاشقوں اور خاص آدمیوں کے نزدیک وہ خدا کا وصال ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہے تو وہاں پہنچیں اور دیدار سے مشرف ہوں۔ لیکن جو معشوق کہتا ہے انشاءاللہ وہ عجیب ہے، اس کی بات عجیب ہے۔ عجیب ہستی کو چاہیے کہ بات بھی عجیب ہی سنیں۔ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں کہ وہ اس خدا کے معشوق ہیں۔ کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور حکم کی مخالفت کی تو کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ میری ذات آگ سے ہے اور اس کی ذات مٹی سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ سجدہ کرے؟ ابلیس کو اس جرم کے مقابلے کرنے میں اور خدا سے جھگڑا کرنے پر ملعون کہہ دیا گیا اور اسے دور کر دیا گیا۔ ابلیس نے کہا اے خدا، سب کچھ تو نے کیا اور مجھے دور کر دیا۔ اور جب آدم نے گناہ کیا تو خداوند تعالیٰ نے آدم کو بہشت سے نکال کے باہر کیا۔ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، عقل کا سایہ ہر حال میں ضروری ہے۔ ایک شخص داخل ہوا، فرمایا کہ وہ محبوب اور منکسر المزاج ہے اور یہ خصوصیت اس کے جوہر کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ شاخ جس پر پھل زیادہ ہو وہ پھل اسے جھکا دیتا ہے، اور وہ شاخ جس پر پھل نہ ہو سر اونچا رکھتی ہے، اور جب پھل حد سے زیادہ ہو جائے تو ستون کھڑے کر کے اسے سہارا دیتے ہیں تاکہ وہ بالکل ہی نہ جھک جائے۔ وہ کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم آخر پہ نظر کریں؟ جب انہوں نے اول میں گندم بوئی ہے تو آخر میں جو نہیں اگے گی، اور جنہوں نے جو بوئی ہے ان کے لیے گندم نہیں اگے گا، بس ان کی نظر اول پہ ہے۔ اور ایک دوسری قوم، خاص طور پر وہ لوگ ہیں، وہ نہ اول پہ نظر کرتے ہیں نہ آخر پہ، انہیں اول اور آخر نہیں، یہ لوگ خدا میں غرق ہیں۔ وہ ایک دوسری قوم ہے کہ دنیا میں غرق ہے،
یہ لوگ اول اور آخر کو نہیں دیکھتے، انتہائی غفلت کی وجہ سے یہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ اگر آدمی پر عقل کا سایہ نہ ہو تو اس کے تمام اعضاء معطل ہو جائیں گے۔ ہاتھ کسی قاعدے سے نہ پکڑے، پاؤں سیدھے راستے پہ نہ چل سکے، آنکھ کوئی چیز نہ دیکھے۔ بس عقل کا سائے سے یہ اعضاء تمام کام قاعدے خوش اسلوبی سے کرتے ہیں۔ عقل فرشتے کی جنس ہے، اگرچہ فرشتے کی صورت ہوتی ہے اور پر و بال ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک ہی چیز ہیں اور ایک ہی فعل کرتے ہیں۔ صورت کو دیکھنا نہیں چاہیے، مگر اس کی صورت کو پگھلا دیں تو سب عقل بن جائے۔ قیامت میں آدمی کے تمام اعضاء، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ایک ایک کر کے جدا جدا بولیں گے۔ فلسفی اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ ہاتھ کیسے بات کرے گا؟ شاید ہاتھ پاؤں پہ کوئی علامت اور نشانی پیدا ہو جائے جو بات کے بجائے ہو۔ وہ خبر دیتا ہے کہ میں نے گرمی دکھائی ہے کہ میرا ہاتھ ایسا ہو گیا ہے، یا ہاتھ زخمی ہو جائے یا سیاہ ہو جائے تو کہہ دیں کہ ہاتھ بات کرتا ہے، خبر دیتا ہے کہ مجھے چھری لگی ہے یا میں نے اپنے آپ کو کالی دیگ سے ملا ہے۔ ہاتھ اور باقی اعضاء کی گفتگو کا یہ طریقہ ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے زبان بات کرتی ہے۔ قیامت کے دن آدمی انکار کرے گا کہ میں نے چوری نہیں کی، ہاتھ کہے گی میں نے چوری کی۔ انسان ہمیشہ اس چیز سے عشق کرتا ہے جسے نہ اس نے دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ سمجھا ہو، اور رات دن اس کی طلب میں رہتا ہے۔ میں اس کا بندہ ہوں جسے میں نے نہیں دیکھا۔ تشویش کے بجائے دھن پیدا کرو۔ کوتوال چوروں کو لگاتار ڈھونڈتا ہے تاکہ انہیں پکڑے، اور چور اس سے گریز کرتے ہیں۔ یہ طرف تماشا ہے کہ ایک چور کوتوال کو ڈھونڈتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوتوال کو پکڑے اور خوش کرے۔ اب آدمی کی حالتیں دو سے زیادہ نہیں، یا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں چاہے یہ آدمی کی صفت نہیں۔ کچھ بھی نہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے تہی ہو گیا۔ بعض آدمی جد و جہد اور کوشش سے کسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ وہ دل سے چاہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں اسے فعل کی صورت دے لیتے ہیں۔ لیکن جس کے دل میں تشویش تو پیدا ہوتی ہے مگر دھن پیدا نہیں ہوتی، اس کے مقدر میں یہ نہیں کہ کسی جگہ پہنچ جائے۔ جب مومن کا ایمان حقیقی ہو، وہ سب ایسے فعل کرتا ہے جو مبنی برحق ہو۔